نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، مسلم انفو ٹی وی چینل کی طرف سے ہمارے بہت ہی محسن بھائی سید محمد علی شاہ صاحب کی پرخلوص دعوت اور کاوش سے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک شوال المکرم کا ہے اور شوال کے مہینہ میں تاریخی حوالے سے دو واقعات پیش آئے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں مکہ مکرمہ کے سرداران قریش کو جو شب و روز تبلیغ کرتے رہے، اور انہوں نے اس کے مقابلے میں یا اس کے نتیجے میں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ظلم و تشدد کیا یا راستہ روکنے کی کاوش کی، اس میں ظاہری طور پر اگرچہ وہ بہت مطمئن تھے کفار کہ ہم راستہ روک رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے کام میں اتنا مطمئن تھے کہ اگر گڑھے کھودے گئے تو آپ نے گڑھے عبور کر لیے، اگر کانٹے بچھائے گئے تو آپ نے کانٹوں پر چل کر بھی اس دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ لیکن وہاں کے حالات و واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ مکہ کے قریب ہی ایک شہر جسے طائف کہا جاتا ہے، کہ سرداران طائف کو اگر اسلام کی طرف متوجہ کیا جائے اور وہ اگر اسلام قبول کر لیں تو یہ مکہ پر بہت اچھا اثر ہوگا اس کا، اور مکہ میں رہنے والے غرباء کو بھی ایک قسم کی تسلی ہو جائے گی، اور سرداروں کے مقابلے میں سردار جو ہے جب آئیں گے تو لا محالہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہیں کہ کون کون کس کے ساتھ ہے، اور کسی شخصیت کا ساتھ ہونا وہ اس کے کام کو تقویت دیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طائف میں دعوت دی تو اس کے نتیجے میں آپ پر جو تشدد کیا گیا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی وادی میں جو تشدد کے ذریعے صبر کیا، اور اس تشدد پر، اس ظلم و بربریت پر جو طائف کے لوگوں کو دعائیں دے چھوڑی، اور ایک روایت ہے کہ جناب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر کہا کہ یہ بستی دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے، اگر آپ حکم کریں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ان کا ستیہ ناش کر دوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل مجھے اپنے رب سے بات کرنے دیجئے، جس نے اپنی لا ریب کتاب میں مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا لقب دیا ہے۔ آپ نے دعائیں دے چھوڑیں، اور آج تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضور کی ان دعاؤں کے نتیجے میں وادی طائف میں اللہ کے قرآن سے وابستہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد موجود ہے، تو انہیں اللہ نے حضور کی دعاؤں کے صدقے سے جو ہدایت عطا فرمائی ہے، وہ یقیناً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طائف والے لوگوں پر احسان ہے۔ تو اس موقع پر بھی جو دعوت و تبلیغ کے لیے آپ تشریف لے گئے تو وہ شوال کا مہینہ تھا، اور پھر مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے جس وقت پہنچے تو ایک سال کے بعد جنگ بدر کا واقعہ پیش آ گیا، اور جنگ بدر میں جو مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تو اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے جو انہوں نے سال بھر تیاری کی، اور پھر مسلمانوں کو
جو ہے اس انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جو انہوں نے لشکر تیار کیا اور اس پر منصوبہ بندی کی، اس کے نتیجے میں شوال المکرم میں جو جنگ ہوئی وہ ایک پہاڑ کے دامن میں ہوئی، جس پہاڑ کو دنیا احد کے نام سے جانتی ہے، اور اس جنگ اور اس غزوے کو غزوہ احد کا نام دیا جاتا ہے۔ غزوہ احد کی تفصیلات میں جاؤں تو بہت وقت چاہیے کہ وہ کیسے معرکہ ہوا اور صف بندی کیسے کی گئی، فتح ہوئی، پھر وہ فتح شکست میں کیسے بدلی، وہ کیا حالات و واقعات بنے، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب مشرکین مکہ کی طرف سے تیر برسائے جا رہے تھے، تلواروں کی ضربیں لگائی جا رہی تھی، تو وہ حضور پر کس طرح دیوانہ وار پہرا دے رہے تھے اور اپنے ہاتھوں پر، اپنے سینے پر، اپنے جسم پر وہ تیر کھا رہے تھے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں ایک بہت دردناک واقعے کی طرف اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر 70 صحابہ شہید ہوئے، جن کی قبریں آج بھی احد کے دامن میں ہیں، اور دنیا ان شہداء کو جب بھی حج اور عمرے کے موقع پر جاتی ہے تو ان کی اس کی قربانی کے نتیجے میں انہیں سلام عقیدت ضرور پیش کرتی ہے۔ ان 70 شہداء میں ایک نوجوان ایسا بھی ہے کہ جس کی لاش کے ٹکڑے 11 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ جب اس کی لاش اٹھا کر حضور کی خدمت میں لائی گئی تو پتہ چلا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا ہے، جس کا نام سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 11 حصوں میں تقسیم لاش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک اعزاز دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، فرمایا یہ میرا حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، کہ یہ اللہ کا شیر بھی ہے اور محمد الرسول اللہ کا شیر بھی ہے۔ یہ اعزاز بھی اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ کو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے، اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، لیکن حضرت حمزہ کا یہ اعزاز ہے کہ نبی نے فرمایا یہ میرا بھی شیر ہے اور اللہ کا بھی شیر ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتے میں بہن لگتی ہیں جن کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتے میں پھوپھی لگتی ہیں۔ وہ تشریف لا رہی تھیں تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، بیٹے ہیں، وہ حضور کے پہلو میں کھڑے تھے۔ حضور نے اس خاتون کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے حضرت زبیر سے فرمایا یہ خاتون پہچانو کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میری امی ہیں، آپ کی پھوپھی ہیں اور میرے ماموں حضرت حمزہ کی بہن ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسے روک دو۔ وہ گئے اور روکا کہ آپ آگے نہیں آ سکتی، لاش پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے حضرت صفیہ رک گئیں اور سوچنے پر مجبور ہو گئی کیوں روکا جا رہا ہے، تو بعد میں ذہن میں بات آئی اس لیے روکا جا رہا ہے کہ میں صنف نازک سے تعلق رکھتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے صبری کے عالم میں اپنے بھائی کی لاش پر کھڑے ہو کر اپنا گریبان نہ چاک کر دوں اور کہیں سر میں مٹی نہ ڈال دوں اور چہرے پر کہیں میں ضربیں نہ لگانا شروع کر دوں۔ تو جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک پیغام، ایک میسج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بھجوایا، اور میں اللہ کے رسول میں اس سانحے میں اور اس قرب کے عالم میں بھی اپنی جو ہے آپ کی تعلیمات کو نہیں بھولی، آپ کے مکتب سے جو میں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ نہیں بھولی۔ میں آج دنیا کو ایک پیغام اور میسج دینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش پر ماتم کرنے نہیں آ رہی بلکہ فخر کرنے آ رہی ہوں، کیونکہ آپ کی تعلیم ہے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ میں دنیا کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو اللہ کے راستے میں جان کے نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ قابل فخر ہوا کرتے ہیں، وہ قابل ماتم نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے میں آج صبر کا وہ مظاہرہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ رہتی دنیا تک میرا یہ عمل مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے ایک قابل عمل ہو جائے کہ جو حضور کے گھرانے سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، جو حضور کی
کہ دین سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کرب اور پریشانی کے عالم میں وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ کرب کے عالم میں بھی وہ حضور کی سنتوں پر اور حضور کے فرامین پر عمل کرتے ہیں۔ تو شوال کا مہینہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے۔ افسوس ہے کہ ہماری نسل نو کو صرف ایک ہی حادثہ، ایک ہی ثانیہ اور ایک ہی معرکہ یاد ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، حالانکہ کربلا سے زیادہ جو ہے دردناک واقعات اور بھی موجود ہیں، اور جس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں پرنم ہوئی ہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک نکلے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان لاشوں کو دفن بھی کیا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جنازے بھی پڑھے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں کامیاب ہو کر دنیا سے گئے ہیں کہ بچپن میں حضور کے کندھوں پر سفر کرتے رہے، اور کربلا کے میدان میں اپنے نانا کے دین پر قربان ہو کر ہمیشہ کے لیے جنت کے راہی بن گئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ تو ہمیں 10 محرم یعنی محرم الحرام میں حضور کے نواسہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور شوال کے مہینے میں حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو میں آج کے اس پروگرام کے حوالہ سے میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو، گھر کی خواتین کو اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کے نام متعارف کروائیں، ان کی شہادت کی تاریخ لوگوں کو بتائیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں صحابی دنیا سے رخصت ہوئے، جیسے 22 جمادی الثانی کو سیدنا ابو بکر صدیق کا یوم وفات ہے، 1 محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ شوال کے مہینہ میں معرکہ احد ہوا ہے، اور اس میں 70 شہداء کے ساتھ ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں، ان کا یوم شہادت اسی شوال کے مہینہ میں ہے۔ ہمارے اہل سنت کے نوجوانوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا مہینہ بھی یاد ہونا چاہیے، تاریخ بھی یاد ہونی چاہیے، اور ان کی زندگی کے وہ کارنامے جو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے معیت میں سر انجام دیے ہیں، جو بہادری کے کارنامے ہیں، جو جنگوں کے اندر ان کے مثالی کارنامے ہیں، وہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ بدر و احد کی وادی میں حضرت حمزہ کا کیا کردار رہا ہے، اور وہ کس طرح جام شہادت نوش کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار، آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عملی طور پر بتا دی ہے کہ میرا بھائی قربان ہوا ہے دین پر، اور میں اپنے بھائی کی لاش پر فخر کرنے آ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں شہداء اسلام سے وابستہ رکھیں، اور اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔